اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے اندر رمضان کی ایک عظیم فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عظیم کتاب کو نازل کیا۔ وہ عظیم کتاب جس پر کامیابی کا انحصار ہے، جس کے زیر سایہ ایک مومن زندگی گزارتا ہے، اسی کتاب پر عمل کرنے کی بنیاد سے انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مقدس میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ رمضان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے نجات والی، ہدایت والی، رحمت والی، برکت والی، جنت میں لے جانے والی، شفاعت والی کتاب کو نازل کیا، جو کتاب بہت عظیم ہے، جس کتاب کو پڑھ کے ہم ایمان والے ہوتے ہیں، جس کتاب پر ایمان لا کر ہم صاحب ایمان ہوتے ہیں، جس کتاب پر عمل کر کے ہم نیک آدمی اور ولی بنتے ہیں، اور جس کتاب پر عمل کر کے آخرت میں ہم فوز و فلاح سے ہم کنار ہوں گے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا۔ تو رمضان کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو منتخب کیا قرآن کے نزول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا، اور آگے اللہ رب العالمین اس کتاب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے ھدی للناس۔ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، اب اس کتاب کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اس کتاب کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رمضان میں ہم نازل کیے ہیں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، انسانیت کی رہبری کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہم نے نازل کیا ھدی للناس۔ اس پر لوگوں کی ہدایت موقوف ہے۔ جو اس کتاب کے پاس آئے گا، جو اس کتاب سے اٹیچ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس کتاب پر کو عملی جامہ پہنائے گا، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس کتاب کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ بینات من الھدی والفرقان، اور اس کتاب کے اندر بینات من الھدی ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور فرقان کی نشانیاں، فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی نشانیاں۔ حق اور باطل کے اندر اگر آپ تمیز کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھے بغیر، قرآن سمجھے بغیر حق نہیں جان سکتے۔ حق کی معرفت، حق کی اگر جانکاری آپ کو چاہیے تو کتاب اللہ کو پڑھنا پڑے گا، کتاب اللہ کو اپنا معیار بنانا پڑے گا۔ کتاب اللہ ایک دستور ہے، اس کتاب کے ذریعے ہم سمجھ پائیں گے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ تو غفلت میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کتاب اللہ کو نہیں مانتے، یا کتاب اللہ کو نہیں پڑھتے، یا کتاب اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم بھی غفلت میں ہیں۔ ہم پھر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کر سکیں گے۔ قرآن کے ذریعہ انسان کے اندر حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں جو لوگ گمراہ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن ان کے گھروں میں ہے، طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، جزدان میں لپٹا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کی ساری چیزیں سمجھتے ہیں، سارے علوم سیکھتے ہیں، ہر مشکل سے مشکل فن سیکھتے ہیں، روزی کمانے کے لیے ایک سے ایک پیشہ اختیار کرتے ہیں، ہنر سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اور دنیا کا بڑا سے بڑا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو قرآن ہمارے گھر میں ہے، 2 پیس ہے، 3 پیس ہے، ہر کسی کے پاس ہے، ہر روم میں رکھا ہوا ہے، اور مسجدوں میں، گھروں میں، لائبریریوں میں، مدرسوں میں بڑی تعداد میں ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ اس قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب مسلمان قرآن سمجھنے لگ جائیں گے، مسلمانوں سے بدعقیدگی ختم ہو جائے گی، ایمان کی کمزوری ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کا اختلاف مٹ جائے گا، مسلمانوں کی عملی کمزوری دور ہو جائے گی، مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، اختلاف ہیں، مسائل کے اندر جو ہے الجھے ہوئے ہیں، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔
قرآن سے دوری، قرآن کو نہ سمجھنا اور قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس وجہ کی وجہ سے انسان جو ہے آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جو ہے ہدایت نہیں لے پا رہے ہیں، قرآن جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور افسوس ہے جب یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور مومن اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، مسلمان نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، یہاں مومن فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، مسلمان کہلایا جانے والا قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے، بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہاں سے ہدایت ملتی ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، عمل صحیح ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، عقیدہ توحید راسخ ہوتا ہے قلب کے اندر، جگر کے اندر، انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس قرآن کے اندر ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور اس قرآن کے اندر فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نشانی۔ تو یہ تمیز کرنے کی نشانی اس کو دستیاب ہوگی، ملے گی جو قرآن کو سمجھے گا، قرآن میں غور و فکر کرے گا۔ جو قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، قرآن میں غور و فکر نہیں کر پائے گا، اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا اصل ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس سے ہدایت لیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کو دستور کی حیثیت سے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور لاگو کریں، اس لیے آیا ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے نہیں، لاگو کیسے کریں گے؟ جب ہم اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس پر کیسے چل پائیں گے؟ جب اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے؟ تو قرآن اس مقصد سے نازل ہوا۔ آج ہمارے درمیان بڑی بڑی باتوں میں اختلاف ہے، بڑی بڑی باتوں میں اختلاف ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے اور ہمیں پتہ نہیں، ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط تصور رکھتے ہیں، غلط باطل عقائد میں جو ہے ملوث ہیں، باطل طریقے پر چل رہے ہیں، اور باطل افکار و نظریات کے ہم حامل ہیں، اور ان سب چیزوں کا جو ہے رد قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان میں حاضر ہو، پایا جائے، رمضان پا سکے، رمضان پائے، وہ روزہ رکھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے، بالغ ہے، مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، جو مکلف ہے، شریعت کا مکلف ہو گیا ہے، جو دیوانہ پاگل نہیں ہے، جو صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، توانا ہے اور مکلف ہے، دیوانہ مجنوں نہیں ہے، وہ اس پر جو ہے روزہ فرض ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی۔ تو ایک فضیلت ہم نے رمضان کی بتائی کہ رمضان کی ایک فضیلت یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔